باب نمبر 64 قیامت کے خطرات کے بیان میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ فرمایا کہ 3 جگہوں پر یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو میزان کے وقت، یہاں تک کہ جان لے کہ اعمال نامہ خفیف ہے یا ثقیل۔ دوسرا صحیفوں کے اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ جان لے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا، جب کہ دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اور دوزخیوں کو گھیر لے گی اور کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔ ایک وہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے، دوسرے ظالم سرکشوں پر، تیسرے ان پر جو یوم حساب پر ایمان نہ لاتے تھے۔ پس وہ ان کو گھیر لے گی اور جہنم کے غاروں میں پھینک دے گی، اور جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اس پر کلایسپ یعنی آنکس، وہ ہتھیار جسے ہاتھی چلاتے ہیں، اور گوکھروں ہوں گے، اور اس پر گزرنے والے کوئی تو تیز رفتار بجلی کی مانند گزر جائیں گے اور کوئی تند ہوا کی طرح گزر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسمان و زمین کی پیدائش سے فارغ ہوا تو سور کو پیدا کیا اور اسرافیل کے حوالے کیا، پس وہ تو سور کو پیدا کیا اور اسرافیل کے حوالے کیا، پس وہ اس کے منہ پر منہ رکھے ہوئے عرش کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ نور کا ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا بڑا دائرہ ہے، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی کر کے بھیجا ہے کہ اس کا دائرہ زمین و آسمان کے عرض کی مانند ہے۔ اسرافیل اس میں 3 دفعہ پھونکیں گے، ایک نفخہ سے گھبرا جائیں گے، دوسرے سے بے ہوش ہو جائیں گے، تیسرے سے پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر شہد کی مکھیوں جیسے ارواح نکل پڑیں گے اور زمین و آسمان کے مابین پھیل جائیں گے، پھر نتنوں کے راستے اجسام میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو زندہ کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جائیں گے اور ان کے ساتھ براق اور جنت کا لباس ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی پھٹ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی طرف دیکھ کر کہیں گے اے جبرائیل یہ کیا دن ہے؟ وہ کہے گا قیامت کا دن ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم القاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے اے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے خوش ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں جو قبروں سے نکلیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا اے جن و انسان کے گروہ، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی کہ بذریعہ رسل تمہیں اپنے احکام سے آگاہ کر دیا تھا، پس اب جو کچھ تمہارے صحیفوں میں ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، پس جس کو نیک بدلہ ملا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو نہیں ملا وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ ذکر ہے کہ یحییٰ بن معاذ الرازی نے ایک روز یہ آیت پڑھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، یعنی ہم قیامت کے روز پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف سوار کر کے بلائیں گے اور مجرموں اور گنہگاروں کو پیادہ و پیاسے جہنم کی طرف چلائیں گے۔
اور کہا اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم کل قیامت کے روز خدا کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہر ایک طرف سے جوق در جوق و فوج فوج ہو کر آؤ گے، اور تنہا تنہا خدا کے آگے کھڑے ہوگے، اور اپنے افعال و اعمال سے حرف حرف پوچھے جاؤ گے، اور اللہ کے دوست اس کی طرف سوار ہو کر جائیں گے، اور گنہگار پیاسے و پیادے ہو کر اللہ کے عذاب کی طرف جائیں گے، اور گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے میرے بھائیو، تمہارے آگے وہ دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، وہ دلوں کو ہلانے والا دن ہے، وہ اپنے اعمال کے ساتھ قریب کرنے والا دن ہے۔ اس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ دن حسرت و ندامت کا ہے، وہ حساب و کتاب کا روز ہے، وہ چلانے و فریاد کرنے کا روز ہے، وہ حق و باطل کی تمیز کا دن ہے، وہ گھبراہٹ و پریشانی کا دن ہے، وہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے۔ اس روز انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا، وہ تعسف و تغابن کا دن ہے۔ اس روز بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعضوں کے سیاہ۔ اس روز انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد فائدہ نہ دے گی، فائدہ صرف اس کو ہوگا جو قلب سلیم، صاف دل، گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس روز ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، ان پر لعنت ہوگی اور بری جگہ میں داخل ہوں گے۔ مقاتل بن سلیمان کا قول ہے کہ قیامت کے روز لوگ 100 سال تک خدا کے سامنے چپ چاپ کھڑے رہیں گے، اور 100 سال تک تاریکی و ظلمت میں حیران و پریشان رہیں گے، اور 100 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے سامنے بحث و مباحثہ میں لگے رہیں گے، اور قیامت کا روز 50,000 سال کا لمبا ہوگا، مگر مخلص مومنوں کو ایک چھوٹی سی فرضی نماز کی مانند معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان ایک قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ 4 چیزوں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ پہلا یہ کہ اس نے عمر کو کس کام میں صرف کیا اور فنا کیا، دوسرا یہ کہ جسم کو کس کام میں لگایا، تیسرا یہ کہ علم سے کیا عمل حاصل کیا، چوتھا یہ کہ مال کو کس طرح سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں اپنی دعاؤں سے کام لیا، مگر میں نے اپنی دعا قیامت کے روز کے واسطے اٹھا رکھی ہے کہ اپنی امت کے واسطے شفاعت کروں گا۔ یا الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شفیع بنائیں۔